الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ لیکن سب سے پہلے ہم مختصر دہرائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج کا سبق پڑھیں گے۔ تو دیکھیں مرکب جو ہے ہم پڑھنے لگے تھے، تو اس کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مفرد۔ مفرد کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی تنہا لفظ، یا جیسے آدمی، جانور یا درخت وغیرہ۔ یہ اس کی تفصیل پوری میں بتا چکا ہوں، اب میں صرف اس کی دہرائی کرواتا چلوں گا۔ ترکیب کے اعتبار سے جو ہے دو یا دو سے زیادہ مفرد الفاظ کا تعلق اسے ترکیب کہتے ہیں۔ اور مرکب کس چیز کو کہتے ہیں؟ دو مفرد الفاظ کا بامعنی جو مجموعہ ہوتا ہے اسے مرکب کہتے ہیں۔ اچھا، مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک مرکب ناقص اور دوسرا مرکب تام۔ ایک منٹ، میرے خیال میں ابھی اس کی جو ہے آپ لوگوں کو صحیح سلائیڈ نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو ایک مرکب ناقص اور دوسرا مرکب تام۔ مرکب ناقص کے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ناقص ہے، بات اس کے اندر ادھوری ہوگی۔ تو مرکب ناقص کے اندر بات ادھوری ہوتی ہے، جبکہ مرکب تام کے اندر بات مکمل ہوتی ہے۔ جیسے رجل حسن، ایک اچھا مرد، بات مکمل نہیں ہے، اور رجل حسن، مرد اچھا ہے، یہ اس کے اندر دیکھیں بات مکمل ہے۔ یہاں پہ جو بھی جملہ تھا وہ پورا کا پورا بولا گیا ہے۔ اچھا، اوپر بھی رجل حسن ہے، نیچے بھی اور رجل اور حسن ہے، تو ان کا آپس میں فرق کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے مرکبات میں سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں صرف اس کے اندر جو تبدیلی کی گئی ہے نا، شروع میں ال لگایا گیا ہے اور اس کے اندر شروع میں ال نہیں ہے، باقی مرکب ویسا کا ویسا ہے۔ صرف ال لگانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کے اندر ہے کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ جو اچھا ہے یہاں پہ یہ خبر کے طور پر آیا ہے، جبکہ یہاں پہ جو اچھا ہے اوپر والے اس کے اندر اچھا اس مرد کی صفت ہے، یعنی اچھا ہونا اس مرد کی صفت ہے، جبکہ یہاں پہ کیا ہے؟ اچھائی اس مرد کے بارے میں بتائی گئی ہے، اور اس مرد کی جو اچھائی ہے وہ خبر کے طور پر آئی ہے۔ تو یہ ابھی آپ کو نئے جو لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی، جو پہلے سے لوگ کسی طرح کسی ذریعے سے کسی کو کچھ کسی حد تک عربی گرامر سے جو ہے واقفیت ہے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اچھا جی، مرکب ناقص کی پھر آگے اور اقسام ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب عطفی، جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی بھی تھی۔ دوسری مرکب توصیفی، اور تیسری مرکب اضافی، چوتھی مرکب جاری، پانچویں مرکب اشاری۔ یہ 5 مرکبات ہم نے پڑھنے ہیں، اور ایک مرکب تام ہم اس کے پہلی جو ہمارا حصہ ہے اس میں پڑھیں گے، اور دوسرا پھر جب ہم مرکب تام شروع کریں گے دوسری قسم جملہ اسمیہ اپنا جملہ فعلیہ، تو وہ انشاءاللہ اگلا حصہ ہوگا ہمارا۔ تو مرکب تام کی پھر 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، یعنی نام سے جو جملہ شروع ہوگا، جس کی شروعات نام سے ہوگی وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور جس کی شروعات فعل سے یعنی کام سے ہوگی وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مرکب عطفی کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے اندر 2 حروف ہیں، واو اور او۔ واو کا مطلب اور او کا مطلب یا۔ ٹھیک ہے جی، ان کا کام کیا ہے؟ 2 لفظوں یا 2 جملوں یا 2 مرکبات کو آپس میں یہ ملاتے ہیں۔ تو ترکیب کیا ہے؟ پہلے اسم لگائیں گے، اس کے بعد حرف لگائیں گے، اور اس کے بعد اسم لگائیں گے، تو اس طرح یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب عطفی۔ پہلے اسم کو ہم کیا کہیں گے؟
मातूफ इलैह, दूसरे उसके बाद वाले को हर्फ अतफ, यानी जो इन दो में से वाव या औ लगाएंगे तो उसको हर्फ अतफ कहेंगे, और जो उसके बाद वाला इसम है उसको मातूफुन अला कहेंगे। ठीक है जी। तो देखें, पहला जो इसम है खुब्जुन, ये मातूफ इलैह है, और उसके बाद वाव है जिसको हर्फ अतफ कहते हैं, और उसके बाद इसम मा है, तो ये इसको मातूफुन अला कहेंगे। अच्छा, अब हम तर्जमा कैसे करेंगे? तर्जमा करते हुए मारफा और नकरा का खास ख्याल रखेंगे। तो देखें, खुब्जुन के शुरू में अल नहीं, और मा उनके भी शुरू में अल नहीं, और तो ये मारफा नहीं है तो नकरा है, इसका मतलब है। तो नकरा के एतबार से हम नकरा का तर्जमा करेंगे। जब नकरा इसम होता है तो उसके शुरू में तर्जमा करते हुए एक, कोई या कुछ जो मुनासिब लफ्ज होता है वो लगाना होता है। तो यहाँ पे देखें, खुब्जुन का मतलब क्या है? रोटी। तो हम क्योंकि ये नकरा है इसके साथ एक लगाएंगे जो मुनासिब है, एक रोटी और कुछ पानी। अब पानी के साथ हम एक नहीं लगा सकते। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक, कुछ या कोई कब हमने लगाना होता है। देखें और मिसालें हैं मुख्तलिफ। अल जाहिलु वल आलिम, देखें दोनों मारफा हैं, ठीक है, तो दोनों रफा की हालत में है। देखें, दोनों अस्मा रफा की हालत में है, यानी मातूफ इलैह भी रफा की हालत में है, मारफा है, और मातूफ अला भी रफा की हालत में है, मारफा है। दो पहलू मुकम्मल हो गए। हम चारों पहलू एक दफा तज्जिया कर लेते हैं ना। देखें, मातूफ इलैह जो है रफा की हालत में है, तो मातूफ अला भी रफा की हालत में है। मातूफ इलैह जो है जिन्स के एतबार से मुजक्कर है। देखिए, इसके अंदर कोई भी निशानी मुअन्नस की मौजूद नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे वो जो मैंने पेपर आपको भेजा था, इसके अंदर चारों पहलू मौजूद हैं, वो आपको लाजमी जरूरत पड़ेगा। जब मैं आपको कहूंगा कि इसकी हालत देखें, रफा की हालत है, तो ये आपको वो चार्ट सामने होगा तो आप फौरन समझ जाएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह जिन्स का टॉपिक पूरा आप देख सकते हैं कि इसके आखिर में कौन कौन सी अलामात हैं, यानी तीन अलामात तो वाज़ेह है ना, बोलता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। फिर यह है कि ये जो अल जाहिलु है, ये हकीकी जिन्स में से नहीं है, गैर हकीकी जिन्स में से है। तो गैर हकीकी जिन्स में से पहले पहले हम इसकी अलामात देखेंगे, जो कि तीनों इसके अंदर मौजूद नहीं है। यानी आखिर में गोलता नहीं है, आखिर में अलिफ ममदूदा नहीं है, आखिर में अलिफ मकसूरा नहीं है। फिर यह है कि ये हवाओं के नाम में से नहीं है। फिर ये जो है जहन्नम के आग, अपना जहन्नम के नामों में से नहीं है, और आग के नामों में से नहीं है, और कुंभों, कबीलों और शहरों के नामों में से नहीं है, और इसी तरह जो हरूफ तहज्जी है उनमें से नहीं है। ये एक पूरा लफ्ज है। अच्छा, और फिर यह है कि इंसानी जोड़े आज़ा में से भी नहीं है। और फिर जो हमने मुतफर्रिक अस्मा पढ़े थे, देखें, अल जाहिलू, उनमें से भी नहीं है। इसी तरह अल आलिमु भी, ये जितनी चीजें मैंने गिनवाई हैं उनमें से नहीं है। मुतफर्रिक अस्मा क्या थे? दोनों का तज्जिया कीजिएगा। समाउन, शम्सुन, अर्जुन, सबीलुन, बिरुन, दलहुन, कअसुन, दारुन, सूकुन, और फिर यह है कि नारुन, नफ्सुन, हरबुन, खमरुन, रुया। ठीक है जी। तो ये सारे जो अस्मा मैंने दिए हैं उनमें से ये दोनों नहीं है, इसका मतलब है दोनों मुज़क्कर हैं। अब अदद के एतबार से हम देखते हैं, अल जाहिलु अगर तस्निया होता तो अल जाहिलानी होता, अगर जमा होता तो अल जाहिलूना होता। इसका मतलब है ये वाहिद है। और इसी तरह अल आलिमु अल आलिमानी होता, या अल आलिमूना होता, तो ये भी वाहिद है। तो इस लिहाज से तीन पहलू बराबर हो गए। अब चौथा पहलू क्या है? वो है वसात का। वसात के एतबार से जो मातूफ इलैह है वो भी मारफा है, और मातूफ अला भी मारफा है। अब आप देख लें, चारों पहलू के एतबार से ये बराबर है। यहाँ पे क्या फर्क पैदा हुआ है? देखें, मातूफ इलैह अगर रफा की हालत, अब नसब की हालत में आया है, तो इसने क्या किया है? मातूफ अला ने उसे फॉलो किया है, उसके मुताबिक आया है, ये भी नसब की हालत में चला गया। इसी तरह नीचे देखें, बाकी सारी चीजें वही हैं, सिर्फ ये जर की हालत में गया। मातूफ इलैह अगर जर की हालत में गया है, तो ये भी बाद में आने वाला जो मातूफ अला है वो भी जर की हालत में चला गया।
ترجمہ کیا کریں گے؟ پہلے کیا کریں گے؟ باقی سب کا ترجمہ یہی ہوگا، یعنی جو اس کا معنی ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنی، لیکن اس کے اسٹیٹس میں تبدیلی آ جائے گی۔ یہاں پہ الجاہلہ ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے، آپ کو تفصیل سے سمجھ آ جائے گا۔ یہاں پہ یہ مفعولی حالت میں ہے، اور یہاں پہ الجاہل جو ہے رفع کی حالت میں ہے، اور الجاہلی یہاں پہ اضافی حالت میں ہے۔ لیکن عمومی طور پر یہ رفع کی حالت ہو تو جو ہے فاعلی حالت میں ہوتا ہے اس، اور نصب کی حالت میں ہو تو اس مفعولی حالت میں ہوتا ہے، اور جر کی حالت میں ہو تو اس اضافی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ایسے ہو، کہیں پہ یہ نشانیاں ہوں گی لیکن اس کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ وہ اس فاعلی حالت میں ہو، مفعولی حالت میں ہو یا اضافی حالت میں ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بس آپ کوئی بھی قاعدہ ہو نا، اس کے حوالے سے اس کی ایکسیپشن کی کھڑکی بس کھول کے رکھتے ہیں۔ اس کا ایک رول ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی قاعدہ پڑھایا جائے گا تو اس کی کہیں نہ کہیں خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ذہناً تیار ہونا چاہیے۔ باقی آپ اسی قاعدے کو ہی اپلائی کریں ہر جگہ پہ، جب کوئی بتا دے یا میں بتا دوں پھر اس کو اس جگہ پہ مسافر ہے، میں اگر بتاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فلاں قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، اس کی ایکسیپشن ہے، اس کا استثناء ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ قاعدہ اپلائی کرتے ہوئے ہر جگہ پہ قاعدہ اپلائی کر لیں، چاہے جمع مکسر آتی ہے نا اس کو بھی۔ اب مثال کے طور پر کتاب، کتابن، کتابن، اچھا اس کی جب ہم تسنیہ بناتے ہیں تو کیا بنے گا؟ کتابانی، کتابینی، کتابینی۔ لیکن جمع آپ کو چاہیے، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ بنا دیں کتابونا۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتابونا اس کی جمع نہیں ہے، یا کوئی اور بھی استاد بتا سکتا ہے کہ اس کی جمع مکسر آتی ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ کتبن، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ قاعدہ جو پڑھا ہے وہ آپ بلا جھجک اپلائی کریں، لیکن جہاں پہ اس کی ایکسیپشن ہوگی یا تو میں آپ کو درمیان میں بتاؤں گا، یا یہ ہے اگر خدا نخواستہ کوئی ایک آدھ چیز رہ جاتی ہے وہ آپ کی کوئی اور کہیں اور کوئی آپ کو ملتا ہے، کوئی استاد ملتے ہیں یا کوئی ایسی کوئی شخصیت ملتی ہے جو علم والی ہے، وہ آپ کو اگر بتا دیتے ہیں تو پھر آپ تحقیق کرنے کے بعد آپ اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس اصول کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو پھر عربی گرامر کے اندر کوئی قواعد ہوتے ہیں تو قواعد ٹوٹتے بھی ہیں بعض دفعہ، اس لحاظ سے آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی۔ جہاں پہ بھی کوئی قاعدہ ٹوٹے گا آپ کے لیے آسانی ہوگی، کوئی بات نہیں، اس کو سکپ کریں گے، آپ اس کو آگے پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیں جی، الجاہل کا مطلب جاہل ناواقف، والعالم، اور عالم کا مطلب علم والا، ٹھیک ہے جی؟ الجاہل والعالم، تو یہ کیونکہ معرفہ ہے اس کے ساتھ ایک کوئی کچھ لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ جاہل اور عالم۔ اسی طرح نیچے بھی تینوں کا ہم ترجمہ ایک ہی کریں گے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، یہاں پہ کیا ہے؟ اب درمیان میں جو ہے حرف عطف بھی چینج ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے جو اسم ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے، اور کیا چینج ہوا ہے؟ اور دیکھیں اس کے شروع میں ال تھا، یہ اس کے شروع میں ال نہیں، تینوں کے شروع میں ال نہیں، اس کا مطلب ہے یہ نکرہ ہے، یعنی تین تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایک تو اسم تبدیل ہو گیا ہے، دوسرا درمیان میں حرف آنے والا حروف عطف میں سے حرف عطف تبدیل ہو گیا ہے، اور تیسرا یہ اسم معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ اب ہم ایک کوئی کچھ کا معنی ساتھ لگا سکیں گے، دیکھیں کتابن او درسن، کتاب کا مطلب ایک کوئی یا کچھ لگائیں گے تو کیا ہے؟ ایک کتاب، اور اپنا او کا مطلب یا درسن ایک سبق۔ نہیں کچھ نہیں کہیں گے نا، زیادہ نہیں ہے، درسن ایک ہے نا، درسانی ہوتا یا دروسن ہوتا پھر ہم کچھ تو پھر لگے گا بھی نہیں اور جمع میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ اس وقت لگاتے ہیں جب ایک یا کوئی نہ لگ سکتا ہو، آپ اس میں کوئی لگا سکتے ہیں، ایک لگا سکتے ہیں، لیکن کچھ اس وقت لگائیں گے جب پانی یا اس طرح کی کوئی چیز آئے گی، لکوڈ آئے گی، جو مطلب اس کے اندر زیادہ اس کے اندر چیزیں جو کاؤنٹ نہ کی جا سکے، ٹھیک ہے جی؟ لیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں، دیکھیں کتابن، یہی
جب نصب میں جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ کتابن. آپ کو پتا ہے دو زبر کے ساتھ خاص ہے اس کے ساتھ الف کا اضافہ ہر صورت میں ہوگا. کتابن او درسن، کتاب یا درس. دیکھیں معطوف الی اگر منصوب ہوا ہے تو معطوف الا بھی منصوب ہو گیا، اور اسی طرح معطوف الی اگر مجرور ہوا ہے، وجہ ابھی ان دونوں کے پیچھے نہیں ہے، یہ صرف آپ کو مثالیں آپ کے سامنے آئی ہیں، نشانی کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی عبارت کے اندر آپ کے سامنے وجہ آئے گی کہ یہ منصوب ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، یہ مجرور ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، رفع کی حالت میں کیوں آیا ہے، یہ ہر اسم کے بارے میں آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہر اسم کی شروعات اس کی رفع کی حالت میں ہی ہوتی ہے. یعنی شروع میں ہر اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے، نصب یا جر کی حالت میں جانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. ابھی تھوڑی سی اگر بس یہ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں العادل او الظالم. العادل او الظالم. دیکھیں جی، اس کے شروع میں ال ہے، اور یہ دیکھیں او آیا ہے، تو ال اگر آیا ہے تو واو ساکن تھی، اس کو آگے ہم نے ملانا ہے. العادل او الظالم. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ واو ساکن تھی، دیکھیں اوپر او، او آگے ملا نہیں سکتے. تو یہ ایک قاعدہ آپ ذہن نشین کر لیں ہمیشہ کے لیے، کوئی بھی ساکن حرف جس کے اوپر سکون کی علامت آ جائے اس کو اگر ہم آگے ملانے لگیں گے تو اس کے نیچے زیر دے کر آگے ملائیں گے. بس یہ قاعدہ ہمارے اس مرکب کے قواعد سے نہیں ہے، یہ اس سے الگ ہے. صاحب ذرا اس کے اندر اب استعمال ہو رہا ہے تو مجھے بتانا ضروری پڑ گیا ہے، ورنہ ہم نے اس کے جو قواعد تھے وہ یہی ہیں، بس یہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ الگ سے ایک قاعدہ ہے، وہ کیا ہے، کوئی بھی ساکن حرف جب ہم آگے ملائیں گے اس کے نیچے زیر دے کر آگے ملائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے العادل او الظالم، العادل او الظالم، العادل او الظالم. دیکھیں او الظالم اگر ہم پڑھیں گے تو یہ حمزہ وصلی کے اوپر زبر لگانی پڑ جائے گی جو کہ غلط ہو جائے گی. تو آپ کو پتا ہے حمزہ وصلی سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے چاہے ساکن بھی ہو تو وہ اپنے اوپر سے اپنا بوجھ اتار دیتا ہے، اس کے اوپر جو بھی حرکت ہوتی ہے وہ گرا دیتا ہے. تو اس اعتبار سے اس نے اپنی حرکت گرا دینی ہے. العادل او الظالم. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوئی بھی ساکن، یہ تو واو ہے نا، کوئی بھی ساکن حرف تا آ جائے، اب ہم جب اگر آگے افعال پڑھیں گے نا اس میں تا آئے گی، تو تا کو جب ہم آگے ملانے لگیں گے تو اس کے نیچے زیر دے کر ملا لیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں العادل، بلکہ اس کا تو ترجمہ پہلے کر لینا، میرے خیال میں ہاں کر لیا تھا ہم نے، پھر بھی میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک کتاب اور ایک سبق. اچھا، اسی طرح العادل، عادل یا غالب. اچھا، اس کے اندر بھی یا آئے گا، ایک کتاب یا ایک سبق. اور اسی طرح العادل، ایک عادل، اپنا عادل یا غالب، یہاں پہ بھی ان کا بھی وہی معنی آئے گا، عادل یا غالب، عادل یا غالب. اب کچھ لوگ کنفیوز ہوں گے کہ بھائی یہ رفع کی حالت میں ہے، یہ نصب کی حالت میں ہے، یہ جر کی حالت میں ہے، تو پھر معنی کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ اب ذہن نشین کر لیں، معنی کی تبدیلی کے بغیر جو اسم کی آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے اس کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں. یہ اسم اور کیا کہتے ہیں، واحد اسم کا اعراب کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، تثنیہ اور جمع کا آپ کو پتا ہے. اچھا جی، دیکھیں نیچے لکھا ہوا بھی آ گیا ہے، معطوف علی چاروں پہلو سے معطوف الیہ کے تابع ہوتا ہے. یعنی بعد میں آنے والا جو اسم ہے یہ والا پہلے اسم کے جو ہے سے چاروں پہلو کے اعتبار سے پہلے اسم کے مطابق ہوتا ہے، اس کے تابع ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا جنس کے اعتبار سے کبھی کبھی تابع داری نہیں کرتا، یعنی یہ بعد میں آنے والا مؤنث اسم بھی ہو سکتا ہے.
کبھی کبھی اس طرح کی کیفیت آ جاتی ہے۔ لیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لیں جی ایک اور قاعدہ ہے، یہ بہت اہم قاعدہ ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیں یرملون کا قاعدہ، یہ بلکہ آپ لوگ میرے خیال میں آج یہ ایک یرملون کا قاعدہ ہی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ میں ایک اور سلائیڈ کھولتا ہوں، اس کو میں اینڈ کرتا ہوں، اس میں میں نے خود اس کو ذرا ترتیب دیا ہے ذرا اس سے آسان انداز میں، تو میں وہ کھولتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے۔ آپ کو 1 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ ادھر رکھتا ہوا اور اس کے بعد ایسا گول کاچ کا ہے، ایسی پتلی وہ ایسی بولتے ہیں وہ ایسے پانی میں ڈوباتا ہے، ایسے کرتا ہے اور ایسے رکھتا ہے۔ ہاں دیکھو دوا اچھا جی لیں جی یہ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ لفظ وہی ہیں، اپنا قاعدہ قواعد کا اسی سلائیڈ کو بھی میں نے ترتیب کیا ہے تھوڑا سا ذرا بہتر انداز میں۔ تو یہ ادغام کا قاعدہ کہلاتا ہے، یرملون کا قاعدہ بھی کہلاتا ہے۔ دیکھیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد اگر یا را میم لام واو نون میں سے کوئی حرف ہو جائے، یعنی یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ادغام بالغنہ اور دوسرا ادغام بلا غنہ۔ ادغام بالغنہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ مثال آپ دیکھیں، دیکھیں فمن یعمل ہے، دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے، تو دو جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے نا ادغام۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ ہوگا، یعنی ادغام بھی کریں گے ہم اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ ادغام بلا غنہ کی 2 مثالیں ہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر را یا لام آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اب نیچے مثال آپ دیکھیں، نون ساکن کے بعد یا ہے جو کہ حرف یرملون میں سے ہے، دیکھیں یا پہلا حرف ہے، تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس نون کو مرج کر دیں گے اس یا کے اندر، اور میم کے اوپر جو زبر ہے اس کے ذریعے سے ملا کر پڑھیں گے۔ اب ذرا غور کریں، ایسے سمجھیں اس نون کو ہم نے سائلنٹ کر دیا اچھے طریقے سے۔ آپ نے یہ دیکھیں اسی طرح آپ کو نظر تو آئے گی، لیکن آپ نے دیکھنے کے باوجود سمجھنا ہے یہاں پہ نون نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد یا حرف یرملون میں سے اپنا حرف یرملون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کیسے پڑھیں گے، فَمَن يَعْمَلْ غنہ بھی ساتھ کریں گے، فَمَن يَعْمَلْ فَمَن غنہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، آواز ناک میں دبائیں گے کم از کم 1 سیکنڈ کے لیے، یعنی 1 لمحے کے لیے آپ نے آواز کو ناک میں دبانا ہے، تو اس کو کہیں گے غنہ۔ فَمَن يَعْمَلْ فَمَن آواز کو ایک تو ناک میں لے جائیں گے، دوسرا اسے 1 سیکنڈ کے لیے دبا دیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ فَمَن يَعْمَلْ کی بجائے فَمَن يَعْمَلْ، دیکھیں یہ اب نون کو ہم نے لال کلر سے
الگ کلر دے دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، یہ نشاندہی ہو جائے کہ یہ کلر جو ہے کلر یا ویسے ایک نشانی ویسے لگا لی کہ جو ہے یہ نون نہیں پڑھی جائے گی. فَمَن يَعْمَلْ، اسی طرح شاکرٌ وعادل تھا، یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد واو ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے. شاکرٌ وعادل، شاکرٌ وعادل. دیکھیں شاکرون کی بجائے شاکرون، جو اس کے اندر نون ساکن تھی تنوین کے اندر، تو اسے ہم واو کے اندر مرج کر دیں گے، ملا دیں گے، مدغم کر دیں گے. شاکرون وعادل. اگلی مثال دیکھیں رام، را اور لام والی، دیکھیں نون ساکن کے بعد را ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے. دیکھیں را ہے لیکن یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا. عن ربہم، عن ربہم کی بجائے عن ربہم. اچھا دیکھیں ویلن لکل کی بجائے ویلن لکل، ویلن لکل. ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی کسی کا سوال ہو تو پوچھ لیں، کیونکہ بات محترمہ اگر ادغام کے لفظی معنی بتا دیں گے تو وہ میرے خیال میں زیادہ مدغم ہو سمجھ جانا، میں آ ملا دینا. لیکن آپ کو پتہ ہے شاید نہیں ہے، ہمارا اصول یہاں پہ بولنے کا نہیں ہے، ٹیکسٹ میں میسج کرنے کا ہے. سوال جو بھی پوچھیں ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ملا دینا، اس نون کو یا کے اندر ہم ملا دیں گے. میں نے شروع میں پہلے دن مثال دی تھی کہ جیسے آپ چینی کو پانی کے اندر ملا دیتے ہیں. یہ صرف سمجھنے کے لیے، اس پہ بے شک نہ کیجیے گا، ایک انسان سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھتا ہے تو یہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. تو چینی دیکھیں اس کے اندر ہم ملاتے ہیں نا، نظر نہیں آتی لیکن پانی میٹھا ہو جاتا ہے بس، تو ملا دینے کو کہتے ہیں. اور مرج کر دینا بھی، اسی لیے تو میں دو تین معنی بتا رہا ہوں نا کہ انگلش کے اندر کسی حرف کو دوسرے حرف کے اندر مرج کر دینے کو کہتے ہیں. اور اسی طرح اس میں ہم کیا کہیں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر ملا دینا. اور عربی کے اندر ہم کیا کہیں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر مدغم کر دینا، وہ بھی ملا دینا کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی چلیں جی، میرے خیال میں آج کا جو ہمارا سبق ہے نا، اچھا دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ عن ربہم کی بجائے عن ربہم. اصل میں یہاں پہ کیوں نہیں ادغام کے ساتھ غنہ ہوتا؟ اس لیے کہ را کی آواز پڑھتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے آواز ناک میں جاتی ہی نہیں ہے. یا کے اندر تو ہم جب ملاتے ہیں تو ناک کے اندر آواز جاتی ہے، تو را کو پڑھتے ہوئے آواز ناک میں نہیں جائے گی. اس وجہ سے یہاں پہ ہم جو ہے ادغام بلا غنہ کریں گے. اور یہاں پہ لام کے اندر بھی کوئی کیفیت ہے نہیں. شاکرون وعالم، وہاں پہ تو ہم ویسے سمجھ رہے تھے نا، لیکن پڑھیں گے اسی طرح شاکرون بننے کے ساتھ، شاکرون وعادل. لیکن عن ربہم دیکھیں ویل لکل، اس طرح یہ فرق ہے. ان کو تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے نا. چلیں جی آج کا ہمارا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ. آمین.